ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں، اس کے 17ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم درود سیکھیں گے اور گرامر میں وعدہ، وجدہ اور ولدہ کے صیغے سیکھیں گے، اور 7 نئے الفاظ بھی جو قرآن کریم میں 457 بار آئے ہیں۔ درود کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ آپ کی دعا، آپ کے لیے دعا کرتے وقت یعنی پورے دل سے پڑھنا ہے تو تھوڑا سا ایک فریکشن آف سیکنڈ میں ہم ذہن کو تیار کر سکتے ہیں، بہت ٹائم نہیں چاہیے، سیکنڈز میں ان کی قربانیوں کو یاد کیجیے۔ آج ہم 1500 سال بعد، 1500 سال بعد، ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں دن بھر کی تھکن کے باوجود، دعوت کی تھکن دینے کے باوجود، کام کرنا نہیں، دن بھر آپ نے دعوت دی مکے میں مثلا اور ساری زندگی، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں مکے کی، کہ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کو شام میں جا کر دعوت دی۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک قبیلہ آیا تھا مکے کو وزٹ کرنے اور شام میں جا رہا تھا، آپ کو شام میں پتا چلا رات میں، تو آپ نے کہا نہیں میں ان تک جا کر دعوت دوں گا، ایسا نہ ہو کہ وہ چلا جائے اور اس تک دعوت پہنچنے سے رہ جائے۔ تو ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے مجھے وہ دعوت اس قبیلے سے پہنچی ہو جس کو آپ نے دن بھر کی تھکان کے باوجود جا کر دعوت دی۔ تو اس طرح سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کا ڈائریکٹ احسان مجھ پر ہے، مجھ پر ہے۔ ساری دنیا چھوڑ دیجئے، پڑھتے وقت تصور کیجئے کہ اگر مجھ تک ہدایت نہ پہنچی تو پھر ساری دنیا جنت میں جائے، اس کو لے کے میں کیا کروں گا؟ تو مجھ پر آپ کا احسان ہے۔ اب اس کے بدلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو کھانے پر بلا سکتے ہیں یا کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اور یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہے ہی، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ اصل میں آپ نے جو ہم کو درود سکھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو درود سکھایا ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، آنر ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ مثلا اگر ایک کمپنی کا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک موٹی مثال، ایک کمپنی کا نوکر جھاڑو مارنے والا اگر ایک مینیجر کے لیے، اس کے ڈائریکٹر کے پاس سفارش بھیجے ایک مینیجر کے لیے کہ بھئی یہ مینیجر کو ذرا کچھ دے دو، تو یہ اس کے لیے اعزاز ہے لکھنا، ورنہ وہ تو اونچی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الانبیاء اور بہترین جو ہے انسان ہے، آپ کو تو ملنے والا ہے۔ ہماری یہ دعا کرنا ہمارے لیے اعزاز ہے اور الٹا ہمیں اجر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے لیے ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم، اے اللہ، صلی علی، صلی کا مطلب ہے نماز پڑھ، صلی علی پر رحمت بھیج۔ دیکھیے جیسے انگلش میں بھی ہے، گیٹ کا مطلب حاصل کرنا، گیٹ ان اندر حاصل کرنا نہیں ہے، اندر آنا، گیٹ آؤٹ، گیٹ آن، گیٹ، جیسے آپ پریپوزیشن چینج کرتے ہیں ویسے معنی بدلتے ہیں۔ تو اس میں بھی صلی کا مطلب نماز پر، لیکن صلی علی جب کہیں گے تو پر رحمت بھیج، صلی علی محمد، محمد پر رحمت بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش فرما، مہربان ہو جا، کام میں برکت دے، نام اور درجات بلند کر، یہ ساری رحمتیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج۔ وعلی آل محمد، وعلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل، و یعنی اور، علی یعنی پر، آل یعنی آل، اور آل پر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آل سے مراد کون ہے؟ آپ کے ازواج و اولاد ہیں، آپ کی ازواج ہیں امہات المؤمنین، ہماری مائیں، اور ساتھ ہی ساتھ محبت اور اتباع کرنے والے بھی آل میں شامل ہیں، طریقے پر چلنے والے بھی آل میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب جو اتباع کریں گے انشاءاللہ ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ کیوں؟ یہ دوسرا معنی کیسے؟ قرآن نے آل فرعون کا جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ آل فرعون کا لفظ
موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیا ہے، یعنی فرعون کے ساتھی، فرعون کی باتوں پر چلنے والے. اس لیے آل کا مطلب محبت اور اتباع کرنے والے یا طریقے پر چلنے والے بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم کچھ آپ کے لیے کریں، بس آپ ہی اجر دیجئے. اللہم صلی، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ترجمہ کیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کا مطلب ہے جیسے، اور کما کا مطلب ہے جیسے. جیسے صلیتا تو نے رحمت بھیجی، صلی یعنی بھیجی، صلی یعنی رحمت بھیجی. صلی صلو صلیتا صلیتم صلیتو صلینا، ہم سیکنڈ شارٹ کورس میں سیکھیں گے، یہ ایڈوانس فارم ہے. صلیتا تو نے رحمت بھیجی علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آلی اور آل پر، و یعنی اور، علی یعنی پر، آل یعنی آل. وعلی آل اردو کی ترتیب تھوڑی سی بدلے گی، ہر زبان کی اپنی ترتیب ہے، نہ عربی الٹی ہے نہ اردو الٹی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ، میں ہوں جا رہا، نہ انگلش الٹی ہے نہ اردو الٹی ہے، ہر ایک زبان کی اپنی ترتیب ہے. وعلی آلی اور آل پر، ابراہیم ابراہیم کی. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر. کیا چیز تھی وہ جس کی دعا ہم کر رہے ہیں کہ جیسا تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر، ویسی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. ذرا غور کر کے پڑھیے، تصور یعنی احساس سے اور سمجھ کے پڑھیے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر تھی. ایک معنی اس کا یہ ہے واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا امام بنایا. تمام انسان جو نبوت، وحی اور کتاب کو مانتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی. تو گویا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا بنا دے کہ جو کوئی نبوت کا ماننے والا ہو آپ کی نبوت پر ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائے. ہر ایک یعنی ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو جائے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پریکٹس کیجئے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم کی. انکا حمید مجید، انکا بے شک تو، انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں، اننا بے شک ہم، انا بے شک ہم، انہا بے شک وہ، انکا بے شک تو یعنی اے اللہ تو، حمید قابل تعریف ہے. حمد یعنی تعریف، حمید قابل تعریف ہے، تعریف کے قابل ہے. تیرے اندر ساری خوبیاں ہیں، تو بہترین ہے، رحیم کریم خالق خلاق سارا ہے. تو مجید بزرگی والا ہے، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کمال کے درجے پر حاصل ہو وہ مجید ہے. جس کو جلال اور عظمت اور بڑائی پرفیکشن کے ڈگری پر ہو وہ مجید ہے. انکا حمید مجید، ہمارے اردو میں بھی مجد والے الفاظ ہیں. انکا حمید مجید یعنی اے اللہ تو زبردست قابل تعریف ہے کہ تو نے ایسے بہترین پیغمبر کو، رسول کو ہماری طرف بھیجا جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی اس دعوت کو پہنچانے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑی. الحمدللہ ہم تک یہ پیغام پہنچ گیا. انکا حمید، اے اللہ تو زبردست ہے، تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے، تیری جلال اور تیری عظمت وہ کامل ہے. پریکٹس کیجئے، انکا حمید مجید، بزرگی والا ہے. انکا حمید مجید، بزرگی والا ہے. درود پڑھتے وقت اچھا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اس کا دوسرا حصہ ہے
میں اس کو یوں کہوں گا کہ اس میں دو ہی لفظ چینج ہے. بارک اللہم صلی تھا، اس میں بارک ہے، ٹھیک ہے، صلی رحمت بھیج، بارک برکت بھیج. بارکتا جیسے تو نے برکت بھیجی، تو اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما. برکت عطا فرما، برکت کس کو کہتے ہیں؟ خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتے رہنا، یہ برکت ہے. اعمال میں برکت کا مطلب ہے اعمال قبول ہوں، بہترین بدلہ ملے. اولاد میں برکت ہے یعنی نسلوں تک باقی رہے، پھیلے بڑھے، تو یہ ساری برکت ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکت عطا کی. اس میں صرف ایک لفظ چینج ہے، بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکت عطا کی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر. انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. درود جب ہم پڑھیں تو یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو. آپ بھیجے گئے تھے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، قرآن کی آیتیں سنانے کے لیے اور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے. یعلمہم الکتاب، آپ معلم قرآن بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ معلم قرآن ہیں تو اسٹوڈنٹ کس کو ہونا چاہیے؟ ہم سب کو ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ ایکسکیوز ہے وہ کیا ہے کہ ہم بزی ہیں. ہر کوئی بزی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس، سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جب انسان بزی کہتا ہے نا تو مر نہیں جاتا، زندہ رہتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ اہم ہے. مثلا اگر کسی میں بیکار آدمی سے نہ ملنا چاہوں تو میں کہوں گا میں بزی ہوں. تو اگر ہم ہفتے کے 7 دنوں میں یا دن میں یا 7 دنوں میں کوئی وقت نہ نکالیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو بالفاظ دیگر اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، آپ معلم قرآن بنا کر بھیجے گئے، لیکن سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ اپنے رسول کی عزت ہے کیا یہ رسول کی عزت ہے؟ یہ کیسی قدر ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہ نکالیں؟ اور آپ نے یہ بھی کہا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. کیسے پہنچائے گی وہ قوم جو خود نہ سمجھے؟ تو قرآن کو سمجھیں ہم اور پہنچائیں، اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے. ٹائم نکالیے، سمجھیے، پھیلائیے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.